نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان جاوید نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان HD TV۔ رمضان مبارک خصوصی ٹرانسمیشن رمضان کریم۔ آج جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے جا رہے ہیں، جس موضوع سخن کو ہم نے اپنے موضوع بنایا، وہ ہے سیرت مبارکہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جیسا کہ آپ کو میں نے پہلی ٹرانسمیشن میں بتایا کہ ہم انشاءاللہ اس میں بات کریں گے دین حنیف کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہوئے سیرت صحابہ کو دیکھیں گے، اور پھر سیرت صحابہ کو لے کر چلتے ہوئے تمام اولیاء کرام کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی کہ آج ہم نے اپنا موضوع گفتگو بنایا سیرت مبارکہ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ، کیونکہ فرسٹ رمضان المبارک ان کے جشن ولادت بسعادت دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، یہ وہ قطب الاقطاب ہیں۔ یہ قطب الاقطاب نہیں بلکہ یہ تو ولیوں کے سردار ہیں، کہ جن کے لیے کہ جنہوں نے جب اعلان فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، تو پھر خراسان کی پہاڑیوں میں عبادت کرنے والے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گردن کو چکایا، اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ نہیں، آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ آپ کا قدم تو میرے پورے جسم پر ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا، وہ اپنا قرب عطا فرمایا کہ آج ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی دنیا نے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ کا نام نامی، اسم گرامی عبدالقادر، اور آپ کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور پھر آپ کی والدہ کا نام ام خیر ہے۔ اگر آپ کے سلسلہ نسب کو دیکھا جائے تو آپ کا سلسلہ نسب آپ کے والد سے ہوتا ہوا جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے۔ یہ وہ عظیم المرتبت سلسلہ، اور پھر یہ سلسلہ ایسا کہ اگر صرف ہم آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ کی سیرت کو دیکھیں تو پھر آپ کی بات ہی ختم۔ آپ تو وراء الورا ہیں، آپ کی جو شان اللہ پاک نے عطا فرمائی وہ وراء الورا ہے، ولیوں کے سردار کہلائے گئے، ولیوں کو سردار بنا کر بھیجا گیا آپ کو، ولیوں کا دوست اور یتیموں کی دادرسی کرنے والا، دکھوں کے دکھ سن کر ان کے مسائل کو حل فرمانے والا اللہ رب العزت نے آپ کا ایسا مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ایک نہر کے کنارے وضو فرما رہے ہیں۔ ذرا غور کیجیے گا، بڑا ایمان تازہ کر دینے والا یہ واقعہ ہے کہ جب میں نے پڑھا تو میرا ایمان تازہ ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ واللہ کیا لوگ تھے اور کیا ایسی شخصیات دنیا میں رہ کر گئیں کہ ہم ان سے استفادہ نہ حاصل کر سکے، لیکن آج ہم ان کی سیرت مبارکہ پڑھ کر کے ہم ان سے مستفید ہو سکتے ہیں بلا مثال و تمثیل۔ کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کنارے پر آپ وضو فرما رہے تھے، نہر کے کنارے پر، دیکھا کہ ایک سیب آ رہا ہے، نہر کے کنارے پانی پر تیرتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے، آپ کا دل للچایا تو آپ نے سیب کو اٹھایا، اٹھا کر کھا لیا۔ جب آپ سیب کھا چکے تو دل میں خدا کا خوف تھا، تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، اللہ پاک کا خوف تھا، اس خوف نے آپ کو تڑپایا اور جینے نہ دیا، اور وہیں کھڑے کھڑے آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ سیب میں نے کھا تو لیا ہے، واللہ یہ سیب ہے کس کا، اس کا مالک کون ہے، میں نے اس مالک کی اجازت کے بغیر اس کے سیب کو کھا لیا ہے، چلو اب اس کی تلاش کرتے ہیں۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس نہر کے کنارے چلتے ہیں۔ میں اور آپ اگر اس دیش پر ہوں تو آج اگر میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں تو ہم تو پتہ نہیں کیا ہے، ہم صرف فروٹ خریدتے ہوئے، ہم صرف کھجور خریدتے ہوئے، ایک چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ خریدتے ہیں، وہ وہیں کھڑے کھڑے چیک کرنے کے چکر میں ہم پتہ نہیں کتنی چیزیں وہ کھا جاتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایسے لوگ اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر بھیجے کہ ابو صالح
موسیٰ جنگی دوست نہر کے کنارے چلتے ہیں اور اس سیب کے مالک کو تلاش کرتے ہیں. اب نہر کے کنارے چلتے چلے جانے ایک مقام آتا ہے. دیکھا کہ نہر کے کنارے پر ایک سیب کا درخت ہے, وہ جھکا ہوا ہے نہر کے اوپر. آپ نے دل میں گمان کیا کہ یہ سیب جو ہے اللہ اسی درخت کا ہو سکتا ہے, یہ اسی باغیچے کا سیب ہے. آپ اس باغیچے کے دروازے پر گئے اور باغیچے کا دروازہ کھلا پایا تو اندر داخل ہوئے. اندر جا کر دیکھا تو ایک بزرگ چارپائی پر آرام فرما تھے. تو ان کو آپ نے اپنا مسئلہ بتایا کہ میں نے ایک سیب نہر سے گزر رہا تھا, تو میں وضو کر رہا تھا, نہر سے تیرتا ہوا ایک سیب آ رہا تھا, میں نے اسے اٹھا کر کھا لیا. اور پھر میں نے دل میں یہ گمان گزرا, دل میں یہ خوف الہی گزرا کہ واللہ یہ مالک کی اجازت کے بغیر میں نے یہ سیب کھایا ہے, تو مجھے یقین محکم ہے کہ یہ سیب آپ کے ہی باغیچے کا ہے. تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں اس کی اجرت ادا کروں, میں اس کا آپ کا ہرجانہ ادا کروں, میں اس کی قیمت ادا کروں. میرے لیے کیا حکم ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں نے وہ سیب کھایا. وہ بزرگ مسکرائے. وہ بھی اللہ کے ولی تھے, اللہ کے دوست تھے. جب انہوں نے آپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو خوف الہی عیاں تھا, آپ کے چہرے پر نظر آتا تھا کہ واقعی خوف الہی نے آپ کو تڑپا کر آپ کو یہاں لایا. خوف الہی نے اس قدر تڑپایا کہ آپ سیب کے مالک کی تلاش میں آپ یہاں تک پہنچے. تو وہ آپ کو پہچان گئے اور پھر مسکرائے. مسکرانے کے بعد کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اس سیب کی قیمت یہ ہے کہ تم جب تک اس سیب کی قیمت یہ ہے کہ تم اس باغیچے میں رہو گے اور اس کی گوڈی کرتے رہو گی. گوڈی کرنا کہتے ہیں زمین کو کھدائی کرنا, زمین کی کھدائی کرنا. جو پھول اور پھولوں کے باغیچے ہوتے ہیں یا فروٹس کے جو باغیچے ہوتے ہیں, ان کے اندر زمین کھودی جاتی ہے تاکہ درخت کی جڑوں تک اس کی ہوا پہنچے. تو ہوا وہ گوڈی رکھنے کے لیے, آپ کو گوڈی کرنے کے لیے رکھ دیا کہ جب تک میں آپ کو اجازت نہیں دیتا تب تک آپ نے یہ زمین پر گوڈی کرنی ہے. اب وہ گوڈی کرنے میں لگ گئے اور کئی عرصہ گزرنے کے بعد جب اس بزرگ کے بعد ایک مہمان آتے ہیں, مہمان تشریف لاتے ہیں, تو وہ بزرگ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو فرماتے ہیں کہ جاؤ ذرا سیب تو توڑ کر لاؤ, مہمانوں کو پیش کرو. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سیب توڑ کر لاتے ہیں اور مہمانوں کی خدمت پہ پیش کرتے ہیں. وہ بزرگ آپ سیبوں کو دیکھ کر کے تیش میں آ جاتے ہیں کہ تم اتنے عرصے سے کام کر رہے ہو باغیچے کے اندر, اس باغیچے کے اندر تم اتنے عرصے سے اس کی خدمت کر رہے ہو, تمہیں یہ نہیں پتا کہ سیب کچے کیسے ہوتے ہیں اور پکے ہوئے سیب کیسے ہوتے ہیں. تو ابو صالح موسیٰ جنگی دوست مسکرائے اور خوف الہی سے کہنے لگے کہ واللہ خدا کی قسم, جب سے میں یہاں باغیچے کے اندر گوڈی کر رہا ہوں, زمین کی کھدائی کر رہا ہوں, خدا کی قسم میں نے سیبوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. تو پتہ چلا کہ جب تک میں یہاں زمین میں کام کر رہا ہوں, باغیچے کے اندر کام کر رہا ہوں, تب سے لے کر اب تک میں نے سیبوں کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. تو پھر مجھے کیسے پتا ہوگا کہ کچے سیب کیا ہوتے ہیں اور پکے سیب کیسے ہوا کرتے ہیں. تو وہ بزرگ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا کہ اچھا جاؤ. پھر آپ خود گئے اور سیب توڑ کر لائے, اور جب آپ کا وہ عرصہ وہ مدت پوری ہو گئی تو آپ بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ کیا میری معافی پوری ہو گئی, کیا میری اجرت اس سیب کی قیمت پوری ہو گئی؟ تو بزرگ نے فرمایا نہیں, ابھی تمہاری قیمت پوری نہیں ہوئی ہے, کیونکہ میری ایک شرط ابھی باقی ہے, ابھی میری ایک شرط باقی ہے. تو آپ مسکرائے. مسکرانے کے بعد فرمایا کہ چلے میں زندگی تو گزار لوں گا لیکن آپ اپنی شرط بتائیے. تو وہ بزرگ بتاتے ہیں کہ میری ایک بیٹی ہے جو ہاتھوں سے معذور ہے, پاؤں سے لولی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, تمہیں اسے اپنے نکاح میں قبول کرنا ہوگا. ابو صالح موسیٰ جنگی دوست فرماتے ہیں چلے کوئی بات نہیں, میں اسے نکاح میں قبول کرنے کے لیے تیار ہوں, مجھے زندگی جیسے کی تیسی گزرنی ہے گزر جائے گی, میں اسے اپنے نکاح میں قبول کرنے کو تیار ہوں. وہ بزرگ آپ کو لے گئے, آپ کا نکاح ہو گیا. رات کو جب آپ کو کمرے میں داخل کیا گیا تو آپ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں اس خاتون کو دیکھ کر جو سجی بیٹھی ہے, دلہن کی طرح تیار ہے, آپ اس کو دیکھ کر واپس پلٹے, دل میں خوف الہی پیدا ہوا, رونے لگے, آنکھوں سے اشک بار حاضر ہوئے, دوڑتے دوڑتے بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ نے جو مجھے نشانیاں بتائی تھی جو منقوہہ میرے نکاح میں تھی, وہ ایک بھی نشانی اس منقوہہ کے اندر موجود نہیں ہے. میں کسی پہلے ہی ایک غلطی کی سزا اس قدر بھگت چکا ہوں, مزید کوئی غلطی کرنے کا میں مستحق نہیں ہوں, میں کوئی غلطی کرنا نہیں چاہتا, مزید کوئی ایسی غلطی نہیں چاہتا کہ جس کی سزا مجھے اس قدر بھگتنا پڑے. مجھے بتائیے یہ وہ خاتون نہیں ہے؟ تو بزرگ مسکرائے اور کہا یہ وہی خاتون ہے, لیکن سنو, میں نے یہ کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے, وہ آنکھوں سے اس طرح اندھی ہے کیونکہ اس نے آج تک کسی نامحرم کو اپنی آنکھ سے نامحرم کو نہیں دیکھا. وہ ہاتھوں سے اس لیے معذور ہے کیونکہ اس نے اپنے ہاتھوں سے آج تک کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, کوئی ایسا لفظ کام نہیں کیا, کسی کو نقصان نہیں پہنچایا, کسی کی دل آزاری نہیں کی اپنی ہاتھوں سے.
اور پاؤں سے اس لیے معذور ہے، پاؤں سے اس لیے دوری ہے کیونکہ ان پاؤں کے ذریعے سے وہ کبھی گھر کی دہلیز کو پار کر کے گھر سے باہر نہیں نکلی، گناہ کی طرف چل کے نہیں گئی۔ اسی لیے میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے لولی ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ وہ اس قدر وہ معصوم ہے کہ اس نے آج تک کبھی اپنی آنکھوں سے گناہ نہیں کیا، اپنی ہاتھوں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اور پاؤں سے کبھی گناہوں کی طرف چل کر نہیں گئی۔ واللہ اگر ایسے ماں باپ ہوں، کوئی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا والد ہو، اور اگر ام خیر جیسی والدہ ہو، تو پھر بچے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ہی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ یقین جانیے زان گرامی، جب ہم تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں اور تاریخ اولیاء کو پڑھتے ہیں، ہسٹری آف اسلام کو کھنگالتے ہیں، تو پھر ہمیں یکایک وہ باتیں نظر آتی ہیں، وہ انبیاء کی سیرت ہو، وہ پھر حضرت مریم علیہ السلام ہو، یا پھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، یا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہو، یا اللہ کے وہ برگزیدہ بندے ہوں کہ جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ صرف اور صرف ایک ہی بات نظر آتی ہے، ان کے والدین کو ایسی تربیت کی کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی آج دنیا انہیں یاد رکھے ہوئے ہے۔ اگر والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسے ہوں اور والدہ ام خیر جیسی ہوں کہ جن کا کردار یہ ہو کہ ہاتھوں سے کبھی گناہ نہ کیا ہو، اور پاؤں سے کبھی گناہ کی طرف چل کر نہ گئی ہو، اور زبان سے کبھی کسی کی دل آزاری نہ کی ہو، تو پھر بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ہی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ زانی گرامی، لکھنے والوں نے لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمت الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی بھی دعائیں آپ کے لیے کی جائے کم ہے۔ زانی گرامی کہ آپ کی ولادت رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہوئی، کہ آپ مبارک مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ بچپن میں ہی آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ صبح سحری میں دودھ پیتے تھے، اور پھر سارا دن میں کوشش کرتی دودھ پلانے کی، لیکن آپ دودھ نہیں پیتے تھے۔ افطار ہو جاتی تو افطار کے بعد آپ دودھ تناول فرمایا۔ اس قدر شان کہ بچپن ہی سے آپ کو ولایت پر فائز کر دیا گیا، کہ بچپن ہی میں آپ کو بتا دیا گیا، پتہ چل گیا کہ اللہ کا وہ مقرب بندہ، وہ مقرب بندہ کہ جس نے اس دنیا کے اندر انقلاب بپا کرنا۔ پھر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ کے جب واز فرمایا کرتے تھے، یہ تو بچپن کا عالم کہ آپ جب دودھ تناول نہیں فرماتے، رمضان میں آپ کی ولادت، ابھی آپ چھوٹے ہیں، چھوٹے بچوں کو کیا پتا کہ دودھ کھانا پینا کیسے ہوتا ہے، چلنا پھرنا بات کرنا کیسے ہوتا ہے، سمجھ بوجھ کیا ہوتی ہے، عقل و شعور کیا ہوتی ہے، لیکن آپ کو ولادت کے منصب پر فائز کر دیا گیا تھا۔ آپ کو پتا تھا کہ آپ ولیوں کے سردار ہیں، سردار بنا کر آپ کو دنیا پر بھیجا گیا، تو پھر اللہ نے اشارہ عطا فرمایا کہ بچپن میں سحری میں دودھ تناول فرماتے ہو، پھر افطار میں دودھ تناول فرماتے۔ جب آپ بڑے ہو گئے، جب آپ ایج کو پہنچے، تھوڑے سے بڑے ہوئے، تو آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسے میں داخل کروانا چاہا، آپ کی والدہ نے آپ کو مدرسے میں داخل کروانا چاہا، تو آپ قاری صاحب کے پاس لے کر جاتی ہیں، قاری صاحب کے سامنے آپ کو بٹھایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب نے جب یہ پڑھایا تو الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھائی، تو آپ نے سورہ فاتحہ سے شروع کر کے 15 سپارے بغیر دیکھے قاری صاحب کو سنا دیے۔ اس قدر شان کہ وہ قاری صاحب حیران ہوئے کہ ابھی تو تم مدرسے آئے ہو، ابھی تو تمہاری والدہ تمہیں داخل کروا کر گئی ہیں کہ فاتحہ سے لے کر 15 سپارے آپ نے بغیر دیکھے قرآن کیسے حفظ کیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں جب چھوٹا تھا، جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، تو میری والدہ مجھے قرآن پاک پڑھا کرتی تھی، آپ جب قرآن پڑھتی تو مجھے وہ قرآن پاک کی آواز آیا کرتی تھی، اور جتنی دفعہ جتنے سپارے میری والدہ نے حفظ کیے، وہ صورتیں وہ جتنے سپارے میری والدہ نے یاد کیے، ناظرہ قرآن پاک پڑھا، مجھے وہ تمام کے تمام ہر بہر یاد ہیں۔ قاری صاحب اس قدر محظوظ ہوئے آپ کس کو دیکھ کر، آپ کی والدہ کو بلا لیا، والدہ سے فرمایا کہ یہ بچہ اس کو تو 15 سپارے یاد ہیں۔ آپ کی والدہ آپ کو دیکھ کر مسکرائی اور حیرت میں ہوئی کہ واللہ، پھر آپ نے ان کو بتایا کہ پھر بچپن والا واقعہ، وہ جو آپ دودھ نہیں تناول کیا کرتے تھے، وہی واقعہ آپ نے قاری صاحب کو سنایا۔ تو وہ قاری صاحب بھی اپنی کتاب میں لکھتے کہ مشہور بزرگ گزرے ہیں کہ واللہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی بچپن میں ہی اللہ کے وہ مقرب بندے تھے کہ بچپن میں ہی آپ کے اندر وہ عادات و اطوار تھی، وہ عادتیں تھی کہ آپ باقی بچوں سے مختلف تھے۔ بچے اگر کھیل رہے ہوتے تو آپ بچوں کو جا کر روکتے کہ چلو میرے ساتھ نماز پڑھنے چلو۔ کوئی اگر آپ کو کہتا آ کر کہ عبد القادر آؤ ذرا کھیلنے کے ٹائم میں کھیلتے ہیں، تو عبد القادر اپنی بازوبان حال فرماتے کہ نہیں، مجھے اللہ نے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ میں تو تبلیغ اسلام کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو مجھے تو اللہ نے کسی کام کے لیے بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ آپ اس قدر، جب آپ کی والدہ نے آپ کی اس تعلیمات کو دیکھا، جب آپ کی اس محبت کو دیکھا، تو پھر آپ کی والدہ نے محسوس کیا کہ نہیں، عبد القادر باقی بچوں سے الگ ہے، باقی بچوں سے جدا ہے، جو چیزیں باقی بچوں میں ہیں وہ عبد القادر میں نہیں ہے۔ عبد القادر کسی مرتبے پر ضرور فائز ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر ضرور موجود ہے۔ عبد القادر نے ایک دن اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں تعلیم کے حصول کے لیے۔
تو والدہ نے کہا نہیں بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو، میں تمہیں خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی، میں تمہیں خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی، لیکن اصرار تھا، دل بضد تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ امی جان اجازت فرمائیے، اجازت مت فرمائیے، میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ والدہ اجازت دینے کی مستحق نہیں تھی، والدہ اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھی، رضامند نہیں تھی، لیکن آپ بضد تھے۔ کچھ آپ نے پھر ایک دن قافلہ جو گزرا آپ کے گھر کے قریب سے، تو آپ کی والدہ نے کچھ اشرفیاں 40 دینار غالباً لکھنے والوں 40 اشرفیاں یا 40 دینار آپ کی والدہ نے ایک گتھری کے اندر سیے، اور سینے کے بعد پھر آپ کی بغل کے نیچے ان چیزوں کو باندھ دیا، ان اشرفیوں کو باندھ دیا جو اس وقت قیمت کے طور پر، اجرت کے طور پر استعمال ہوتے تھے، وہ پیسے کرنسی کے طور پر استعمال کیے جاتے تھے، تو وہ اشرفیاں، وہ دینار آپ کی بغل کے نیچے باندھ دیے گئے۔ آپ قافلے کے ساتھ لے کے اپنی امی کو الوداع کہہ کر تعلیم کے حصول کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف چلے جاتے ہیں۔ تو رستے میں اسی قافلے کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے کہ ایک رستے میں قافلہ پڑاؤ ڈالتا ہے، تو وہاں پر چور ڈاکو اس قافلے کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ اب ڈاکو تمام اس قافلے کا جب محاصرہ کرتے ہیں تو پھر ہر ایک کو ایک لائن سے کھڑا کرتے ہیں، سب سے جو چیز جس کے پاس موجود، کسی کا اشرفیاں لے لی، کسی سے اشیاء خردونوش لے لی، کسی سے کچھ، سب سے کچھ نہ کچھ مال سب سے حاصل کر لیا، سب سے لے لیا۔ جب لاسٹ میں اس بچے کی باری آئی، شیخ عبد القادر کی باری آئی، عبد القادر کی باری آئی، تو پوچھا، سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 اشرفیاں ہیں، میری والدہ نے میری بغل کے نیچے باندھی ہوئی ہیں، ذرا دیکھو یہ دیکھو۔ آپ نے بغل اٹھائی، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بغل اٹھا کر آپ نے چوروں کو دکھایا، ڈاکوؤں کو دکھایا کہ دیکھو میری والدہ نے میری بغل کے نیچے 40 اشرفیاں میرے گھر سے نکلنے سے پہلے میری بغل کے نیچے باندھ دی تھی کہ تم تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہو، تمہیں یہ وہاں پر کام آئیں گی، تمہیں وہاں پر یہ کام آئیں گی۔ تو وہ بچہ، جب ڈاکو نے آپ کے اس اصرار کو سنا، جب آپ کے اس جواب کو سنا، تو وہ حیران ہوئے، پریشان ہوئے، اور آپ کو بازو سے پکڑ کر کے اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ چلو اپنے سردار کے پاس جب لے گئے تو دیکھا کہ سردار نے سوال کیا کہ بھائی لوگ تو اپنا سامان چھپاتے ہیں، اپنا خردونوش کی اشیاء چھپاتے ہیں، اپنے پیسہ چھپاتے ہیں، اپنا مال چھپایا کرتے ہیں، پھر تم نے سب کے سامنے بتا دیا کہ بھائی میری بغل کے نیچے پیسے ہیں، میری والدہ نے گھر سے نکلنے سے پہلے میری والدہ نے میری بغل کے نیچے باندھ دیے تھے، یہ دیکھو میرے پاس ابھی بھی موجود ہیں۔ تو کیوں؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی، دیکھیے چھوٹی سی عمر کا یہ بچہ ہے عبد القادر، آپ نے جواب دیا، کیا خوبصورت جواب مرحمت فرمایا۔ کہتے ہیں سنو سردار، تم ساری عمر یہی داغا زنو کرتے رہے ہو، تم ساری عمر لوگوں کا مال لوٹتے رہے ہو، لیکن سنو جب میں گھر سے نکلا تھا، تعلیم کے حصول کے لیے نکلا تھا، میری والدہ نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، بیٹا زندگی میں تم گھر سے دور ہو رہے ہو، مجھ سے جدا ہو رہے ہو، نہ جانے کب میری تمہاری ملاقات ہو، لیکن میری نصیحت کو یاد رکھنا بیٹا کہ جب بھی زندگی میں جتنا بھی مشکل وقت آئے، جتنا بھی کڑا وقت آ جائے، عبد القادر کبھی زندگی میں جھوٹ مت بولنا، کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا، جتنا بھی مشکل وقت آ جائے۔ تو سردار آپ کے اس جواب کو سن کر کے حیرت زدہ ہو گیا، حیرت سے اس کا چہرہ فک ہو گیا، وہ دیکھنے لگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی والدہ کی بات پر، والدہ نے نصیحت کی 40 دینار 40 اشرفیاں، اس کو نہیں دیکھتا، لیکن والدہ کی بات ماننے کو تیار ہے کہ والدہ نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ فوراً وہ عبد القادر کی بات کا اثر اس کے سردار پر ہوا، ڈاکو کے سردار پر جب ہوا تو ڈاکو فوراً سے آپ کے قدموں میں گر گیا کہ عبد القادر چھوٹے سے بچے، میں تو ساری زندگی گزر گئی اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جو تو مجھ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، جو اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، ساری زندگی میں نے ڈاکو زنی میں گزار دی، لوگوں کا مال لوٹتے ہوئے گزار دی، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہوئے گزار دی، لوگوں کو نقصانات پہنچاتے ہوئے گزار دی، اور تو ہے ایک تو بچہ ہے کہ اپنی ماں کی صرف ایک چھوٹی سی بات نہ کرنے کے لیے، اپنی چھوٹی سی بات کے لیے تو اس قدر ہے کہ تو اپنی 40 اشرفیاں لٹا رہا ہے، اس قدر قیمت ہے، اس وقت تجھے پتا ہے تیرے پاس کا قیمت موجود ہے۔ عبد القادر نے کہا 40 اشرفیاں ہوں یا میرے پاس ہزاروں اشرفیاں ہوں، میں اپنی والدہ کی بات پر کبھی انکار نہیں کرتا، کیونکہ میری والدہ نے کہا تھا کہ بیٹا گھر سے دور جا رہے ہو، زندگی میں مشکلات آئیں گی، مشکل وقت آئے گا، لیکن کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا، کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا کیا ہوا علم، تیرا حاصل کیا ہوا علم تجھے نقصان پہنچا دے۔ یعنی کہ یہ بچپن کا وہ عالم تھا
کہ بچپن میں آپ اس قدر متقی پرہیزگار اللہ خوف الہی کی والدہ کی بات مان کر آپ نے، اور پھر وہیں پر یہ آپ کی زندگی کا پہلا واقعہ، پھر وہیں پر اس سردار نے بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور دار اسلام میں داخل ہو، پھر سردار کے ساتھ جتنے اس کے چیلے موجود تھے تمام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے اور کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو۔ یہ پہلا مارکا تھا کہ زندگی میں، اور پھر لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی، اور پھر آپ بغداد پہنچے، وہاں پر بڑے بڑے اساتذہ کرام سے آپ نے استفادہ حاصل کیا، مستفیض ہوئے، اور پھر بغداد میں ہی آپ نے رہنے کا ارادہ فرمایا۔ پھر بغداد میں آپ کی رہائش، اور وہاں پر آپ کا، اور فرماتے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ کا واز کرنے کا طریقہ، زندگی میں آپ نے 50 سال آپ نے واز کیا۔ واز و نصیحت اس قدر ہوا کرتا تھا کہ جب آپ بات کرتے لوگوں پر وحشت طاری ہو جاتی تھی، دشت طاری ہو جاتے تھے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ جب آپ واز و نصیحت کر رہے ہوتے تو واز و نصیحت ختم ہونے تک، جیسے ہی واز و نصیحت ختم ہوتا تو کئی جنازے آپ کے اس جلسے سے اٹھائے جاتے تھے، کہ آپ کی بات کرنے کا وہ انداز تھا کہ ایسی ہیبت تھی کہ جب آپ دوسروں کے سامنے بات کرتے، جب آپ واز و نصیحت کرتے تو لوگ خوف کے مارے اللہ کی خشیت الہی سے تڑپنے لگتے، رونے لگتے، ڈرنے لگتے، چیخنے چلانے لگتے۔ ایک دفعہ آپ کے بیٹے پڑھ کر آئے، عبد الرزاق نام ان کا، جب وہ تعلیم سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو ایک مرتبہ جلسے کے اندر آپ وہاں تشریف فرما تھے، تو دل میں خیال آیا۔ عبد الرزاق کہتے ہیں نا کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے بچو۔ جب اللہ کے ولیوں کے جلسے میں تم بیٹھو، جب اللہ کے ولیوں کے قریب بیٹھو، جب اللہ کے بندوں کے قریب جب تم بیٹھو تو پھر اپنے دلوں کو سنبھال کر بیٹھو، کیونکہ وہ تمہارے دلوں کی بات بھی جان لیتے ہیں، وہ پڑھ لیتے ہیں تمہارے دلوں میں کیا بات ہے۔ بیٹا آپ کے ساتھ موجود جلسے میں آپ بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، اور دل میں یہ خیال آتا ہے، عبد الرزاق بیٹا ہے، دل میں یہ خیال ہے کاش آج ابا جان مجھے اجازت دیں میں خطبہ ارشاد فرماؤں، میں تقریر کروں، کیونکہ ابا جان تو تقریر بڑی ہلکے انداز میں کرتے ہیں، آپ آرام آرام سے تقریر کرتے ہیں، میں تقریر کروں گا بڑی مدلل انداز میں، دلائل بیان کروں گا، چیخنا چلانا، ایک ہیبت کے ساتھ میں تقریر کروں گا۔